اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہماری پچھلی قسط میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھی تھی، پڑھی تھی، سمجھی تھی، اور آج انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ یعنی اسم سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب آئے گا کہ شروع کرتا، بے کے ساتھ لگنے سے نام آ گیا، نام سے شروع کرنا۔ کس کے نام سے شروع کرنا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ الرحمن کون اللہ؟ وہ اللہ جو رحمان ہے، اور رحیم جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہاں تک حکم ہوا ہے احادیث مبارکہ میں کہ یا اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفی مصباحک واذکر اسم اللہ وخمری ناعک واذکر اسم اللہ واوقی سقایک واذکر اسم اللہ۔ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اغلق بابا کا، اغلق بند کرو، بابا کا دروازہ، واذکر تو ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کا ذکر کرو، واطفی اور بجھاؤ، مصباح کا دیا، واذکر ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، خمرانا کا، خمر نا کا اپنے برتن ڈھانپو، یعنی رات کو برتن دھو کر صاف کر کے ان کو ڈھانپ دیا کریں کسی کپڑے سے، یا اگر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، یہ تو ویسے ممکن نہیں ہے اس دور میں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اسٹک لے کے اوپر رکھ دیں، اور کیا کریں؟ واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام پکارو، اللہ کا ذکر کرو، وہ اوکی سکا کا، اور اپنی مشق کا، اوکی بند کرو، باندھو، سکا کا اپنی مشق کا، واذکر اسم اللہ تو اللہ کا نام لیا کرو۔ اب اس میں ہمارے پاس آج کل گھروں میں مشقیں تو نہیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں کولر ہیں، پانی کے جگ ہیں، بوتل ہے، یہ اسی معنی میں آئیں گی کہ جب ہم اس کا ڈھکن تک بند کریں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے خالق حقیقی، اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، یعنی اس کا عادی ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے، اور جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں بڑا درد رہتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، اعوذ
बिइज़्ज़त अल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िर। तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से उनका दर्द ख़त्म हो गया था, उन्हें आराम, दर्द से आराम नसीब हो गया था। तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से जो आज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा और तफ़सीर जितनी पढ़ी है, इस पर अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इसका पार्ट 1 है। इसे हमें अभी बहुत कुछ अहादीस मुबारका में भी मौजूद है, तर्जमे में भी मौजूद है। तो इंशाअल्लाह हम इसके कुछ हिस्सों में करेंगे ताकि सुनने वालों को भी मुश्किल ना हो। तो अल्लाह पाक हमें हक़ बोलने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लामहदूद मोहब्बत अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।